بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بإیمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ قابل قدر خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انتہا صلاۃ و سلام کے بعد یہ اللہ کا فضل ہے کہ آج ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 یہ دو آیتیں انشاءاللہ پڑھیں گے اور اس کے معانی و مطالب پر غور و فکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں سے غفلت برتتے ہیں اور دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، آخرت پر انہیں کوئی یقین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ ایک فریق ہوا، اور قرآن پاک مثانی ہے، یعنی ہمیشہ ایک چیز اور اس کا مقابل بھی اس کتاب میں ذکر ہوتا ہے۔ جہاں دھوپ کا ذکر ہوا تو سائے کا بھی ذکر ہوتا ہے، عذاب کا ذکر ہوا تو انعام کا بھی ذکر ہوتا ہے، اہل کفر کا تذکرہ ہوا تو اہل ایمان کا بھی ذکر ہوتا ہے، مردوں کا ذکر ہوا تو زندوں کا بھی ذکر ہوتا ہے، کیونکہ قرآن پاک کتاب مثانی ہے۔ تو اسی انداز پر یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منکرین آخرت کے بعد اہل ایمان کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بإیمانہم، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں ہدایت عطا فرمائے گا۔ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے سے نہریں جاری رہیں گی۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان میں اس جنت میں ان کی پکار، ان کی دعا، ان کی عبادت ہوگی اللہ کی تسبیح۔ وتحیتہم فیہا سلام، اور اس جنت میں آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت سلام ان کی بات ہوگی، اور ان کی آخری پکار اور آخری دعا ہوگی الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان کیا چیز ہے؟ عربی زبان میں ایمان کسی چیز کی تصدیق کا نام ہے، کسی چیز کو مان لینے کا نام ہے، کسی چیز کو سچ جاننے کا نام ایمان ہے۔ لیکن جب شرعی زبان میں ایمان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو دل کی تصدیق، دل سے سچ تسلیم کرنا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا اور اس کے تقاضے کے مطابق اعضاء و جوارح سے اعمال انجام دینے کا نام ایمان ہے۔ تو ایمان میں گویا 3 چیزیں داخل ہو گئیں، دل سے سچ ماننا،
زبان سے اقرار کرنا اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل انجام دینا، اور یہ ایمان اطاعت و فرما برداری کے کاموں سے بڑھتا ہے اور گناہ اور نافرمانی کے کاموں سے گھٹتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے، جن باتوں پر اللہ نے ایمان کا حکم دیا ہے ان کو دل سے بھی سچ جانا، زبان سے بھی ان کا اقرار کیا اور ان کے تقاضے کے مطابق عمل کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جن لوگوں نے نیک اعمال کیے۔ نیک عمل کیا ہوتا ہے؟ نیک عمل وہ ہوتا ہے جو ایمان کے بعد کیا جائے، ایمان کے ساتھ کیا جائے۔ اگر ایمان کے بغیر کوئی عمل ہے تو اللہ کی نظر میں نیک نہیں ہے۔ کوئی آدمی ایمان والا نہیں ہے، نہ اسے جنت پر ایمان، نہ جہنم پہ ایمان، نہ اللہ پر ایمان، نہ اللہ کی کتابوں پر، نہ اللہ کے رسولوں، کسی چیز پہ اس کا ایمان نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، ننگوں کو کپڑا پہناتا ہے، غریبوں کے کام آتا ہے اور کچھ کرتا ہے، تو یہ سارے کام اللہ کے ہاں نیک نہیں مانے جائیں گے، کیونکہ کوئی بھی کام اللہ کے ہاں نیک جب مانا جاتا ہے جب وہ ایمان کے بعد ہو۔ ایمان کے بغیر اللہ کی نظر میں وہ نیک کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، انہوں نے جو بھی اعمال کیے اللہ تعالیٰ انہیں جیسے آندھی میں گرد و غبار اڑ جاتے ہیں ویسے اللہ تعالیٰ اڑا دے گا، بیکار کر دے گا، اس کی کوئی حیثیت۔ جو اللہ پر ایمان نہیں لایا، اللہ کے ہاں اس کے عمل کی حیثیت کیا ہوگی؟ اللہ کے لیے تو اس نے نہیں کیا، تو پھر اللہ سے انعام کیوں پائے گا؟ تو اللہ کے یہاں ایمان کے بغیر کوئی عمل نیک نہیں ہے جس پر وہ بدلہ پا سکے۔ ایمان کے بعد اور کیا ہونا چاہیے نیک عمل میں؟ نیک عمل میں ایمان کے بعد دو چیزیں ہونا چاہیے تاکہ وہ عمل اللہ کی نظر میں نیک قرار پائے۔ ایک تو یہ کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو، اس عمل سے اللہ کی رضا مقصود ہو، اس سے شہرت و ناموری، دکھاوا یا اور کوئی دنیاوی مفاد مقصود نہ ہو، اللہ کی رضا کی خاطر وہ عمل کیا جائے، اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ کی ہدایت کے مطابق، آپ کی رہنمائی کے مطابق، آپ کی تعلیم کے مطابق وہ عمل انجام دیا جائے۔ تو جب اخلاص اور اتباع سنت ہو، ایمان کے ساتھ اخلاص اور اتباع سنت ہو، تبھی وہ عمل اللہ کی نظر میں نیک قرار پائے گا جس کا بدلہ انسان کو ملے گا۔ اس کے بغیر انسان کو عمل کا بدلہ ملنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب انہیں ہدایت دے گا، ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا رب، ان کا مالک انہیں ہدایت دے گا۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کے معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا، رہنمائی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہدایت میں بہت سارے معانی شامل ہیں۔ ایک ہدایت یہ ہوتی ہے کہ راستہ دکھا دیا جائے، ہدایت دلالت جسے کہتے ہیں، ہدایت ارشاد، راستہ بتا دیا جائے، جیسے قرآن پاک ہدی للناس، ساری انسانیت کے لیے اس میں راستہ بتا دیا گیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت خاصہ کے ذریعے ہدایت خاصہ سے نوازتا ہے، یعنی خاص فضل و کرم فرماتا ہے اہل ایمان پر۔ جب وہ ایمان لے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں مزید ہدایت سے نوازتا ہے، انہیں راستہ دکھاتا ہے اس علم کا جس علم سے انہیں نفع ملے، علم نافع کا راستہ دکھاتا ہے، انہیں راستہ دکھاتا ہے ان اعمال کا جو اعمال انہیں جنت میں پہنچاتے ہوں، انہیں راستہ دکھاتا ہے سیدھی راہ کا، صراط مستقیم، جو کم محنت میں، کم وقت میں منزل تک پہنچا دینے والا راستہ ہے۔ صراط مستقیم کا راستہ دکھا دیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صراط مستقیم پر ثابت قدم کر دیتا ہے، سچی راہ بتا بھی دیتا ہے، سچی راہ پر چلا بھی دیتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کا مالک ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں سچی راہ،
منزل تک پہنچانے والی راہ بتا بھی دے گا، اس پر چلا بھی دے گا۔ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں توفیق دے گا، جیسے اس کے برخلاف دوسرے غفلت میں پڑے ہیں، اللہ انہیں توفیق دے گا کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کریں گے، اللہ کی آیات میں، آیات کونیہ میں بھی اور آیات شرعیہ میں بھی، زمین، آسمان، سورج، چاند اور وہ خود اپنی ذات، اس سب میں غور کر کے وہ اللہ پر ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نشانیاں بے شمار آیات بکھری ہوئی ہیں اس کائنات میں، ان پر غور و فکر کی اللہ انہیں توفیق دے گا، اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی قرآنی آیات میں بھی غور و فکر کی توفیق دے گا، اور صراط مستقیم پر چلا کر کے انہیں صراط مستقیم بتا کر کے اس پر اللہ تعالیٰ چلا دے گا اور اس پر ثابت قدم کر دے گا۔ اور پھر جب مرنے کے بعد وہ بدلے کی دنیا میں پہنچیں گے، آخرت میں پہنچیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت تک جانے کے لیے جہنم کے اوپر جو پل صراط رکھا جائے گا، اس پر سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں گزار دے گا، وہ راستہ بھی بتا دے گا کہ جنت میں جانے کے لیے یہ پل صراط پار کرنا پڑے گا، اور اس پر سے اللہ پار کرا دے گا، تو ان کو ان نعمت بھری جنتوں تک اللہ تعالیٰ پہنچائے گا ان کے ایمان کی بدولت، ان کے ایمان کی بدولت۔ اور وہی ایمان جس کے ساتھ یہ اعمال صالحہ پیدا ہوں، جو شرعی ایمان ہے، جس میں دل کی تصدیق بھی ہے، جس میں زبان کا اقرار بھی ہے، اور جس میں اعضاء کے اعمال بھی ہیں۔ ایمان خود ایک عمل ہے، ایمان قلبی عمل ہے، ایمان لسانی عمل ہے، ایمان اعضاء کا عمل ہے، تو ایمان قول بھی ہے، ایمان عمل بھی ہے، ایمان تصدیق بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں پہنچا دے گا ان کی منزل تک، انہیں راستہ دکھائے گا۔ تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، نہریں بہہ رہی ہوں گی، جاری ہوں گی، جاری رہیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ نہریں جاری رہیں گی پھر ان کا بہنا منقطع ہو جائے گا، ان کی روانی ختم ہو جائے گی، نہیں، ہمیشہ ہمیش جاری رہیں گی یہ نہریں، ہمیشہ ہمیش بہتی رہیں گی یہ نہریں۔ یہ دریا سوکھنے والا دریا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے انعام کا وہ دریا ہوگا جو جاری ہی رہے گا، بہتا ہی رہے گا دائمی طور پر۔ فی جنات النعیم، ایسی جنتوں میں اللہ پہنچا دے گا جو نعمتوں بھری ہوں گی، نعمتوں بھری جنت میں۔ اور وہ نعمت دنیا کی نعمتوں جیسی نعمت نہیں ہوگی، دنیا کی جو بھی نعمت ہو وہ ناقص نعمت ہے، اور وہ نعمت نعمت تامہ ہوگی، مکمل نعمت ہوگی، لا زوال ہوگی، کبھی ختم نہ ہونے والی ہوگی، کبھی فنا نہ ہونے والی ہوگی۔ وہ نعمت جس میں ہر طرح کی نعمت، دل کی نعمت، آنکھ کی نعمت، جسم کی نعمت، روح کی نعمت، ہر طرح کی نعمت ان باغوں میں، ان جنتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود رہے گی۔ دل مسرور رہے گا، خوش رہے گا، مگن رہے گا، کبھی غم اس کے اندر پیدا نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس میں اپنی رضا کی نعمت سے بھی نوازے گا، اپنے دیدار کی نعمت سے بھی نوازے گا، اپنے کلام کی نعمت سے بھی نوازے گا، سلام کی نعمت سے بھی نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لازوال نعمتوں سے اپنے بندوں کو نوازے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے ساتھ اللہ کے نیک بندوں سے ملاقات ہوگی، انبیاء سے ملاقات ہوگی، رسولوں سے ملاقات ہوگی، اولیاء و صالحین سے ملاقات ہوگی، شہداء سے ملاقات ہوگی، اور وہ ملاقات ہوگی کہ جس ملاقات میں کسی طرح کا کوئی غم اور کوئی کمی، کوئی لغو، کوئی گناہ نہیں ہوگا، سلامتی والی ملاقات ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام۔ قرآن پاک میں اور آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سلامن سلاما، سلامتی ہی سلامتی، جہاں کسی طرح کا لغو، کسی طرح کا گناہ، کسی طرح کے ان نعمتوں میں کمی کرنے والی کوئی چیز
رنجیدہ کرنے والی کوئی چیز، کوئی آفت، کوئی خلل کوئی نہیں آئے گی۔ آوازیں خوشکن آوازیں ہوں گی، صورتیں نہایت حسین صورتیں ہوں گی، اور جو دنیا کی لذتیں ہیں وہ ہر لذت کے بعد کچھ نہ کچھ اس میں تکلیفیں بھی ہوتی ہیں۔ وہاں لذت ہی لذت ہوگی، لذت کے ساتھ کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ کھانوں کی لذت ہو، پینے کی لذت ہو، نکاح کی لذت ہو، آنکھوں کی لذت ہو، اور سماعت کی لذت ہو، ہر طرح کے نغموں کی لذت ہو، ہر طرح کی لذت وہاں موجود رہے گی۔ فکر کی، سوچنے کی لذت ہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں فرمایا کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی کو نہیں معلوم، کسی کو معلوم نہیں کہ اللہ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا تیار کر رکھا ہے۔ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل میں اس کا تصور آیا، نہ کسی دل میں کھٹکا۔ یہی ہمارے علم کے یہی تو ذرائع ہیں۔ ہم کوئی چیز اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور آنکھوں سے جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں اس کی مقدار سب سے کم ہوتی ہے۔ اس کے بعد کانوں سے سنتے ہیں، کانوں سے جو چیز ہم سنتے ہیں اس کی مقدار دیکھنے کے مقابلے میں زیادہ ہوئی ہوتی ہے۔ اور جو چیز آدمی فکر و خیال میں لاتا ہے، دل میں سوچتا ہے، جس کا تصور کرتا ہے، وہ آنکھ سے دیکھی ہوئی اور کان سے سنی ہوئی چیزوں سے بھی زیادہ ہے۔ دل میں جو ہمارے تصورات آتے ہیں، متضاد چیزوں کے، عجیب عجیب چیزوں کے تصور آتے ہیں جو نہ ہم نے سنا ہوتا ہے نہ دیکھا ہوتا ہے، تو یہ سب سے زیادہ وسیع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وسیع سے وسیع تر انسان کے علم و ادراک کے جو ذرائع ہیں، ان سے وسیع تر ذریعے کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب ذرائع تمہیں حاصل نہیں ہے جنت کی چیزوں کو جاننے اور سمجھنے کے لیے۔ بس تھوڑا تھوڑا آپ سمجھ لو اپنی دنیا کے حساب سے، اپنی سماعت اور بصارت اور فکر و خیال کے اعتبار سے جو سمجھ سکتے ہو، ورنہ وہ تو اس سے کہیں اعلیٰ ہے، اس سے کہیں ارفع ہے، اس سے کہیں بلند ہے وہ جنت اور اس کی نعمتیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی جنات النعیم، یہ اہل ایمان نعمتوں بھری جنت میں رہیں گے، نعمتوں بھری جنت میں رہیں گے، جہاں ان نعمتوں کو فنا نہیں، ان نعمتوں کو زوال نہیں، ان نعمتوں کو مٹنا نہیں، ان نعمتوں کو ختم ہونا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دعواہم فیہا سبحانک اللہم، وہاں پر ان کی دعا، ان کی عبادت کیا ہوگی؟ سبحانک اللہم، یا اللہ تو پاک ہے، سبحان اللہ، یا اللہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں۔ دنیا میں عبادت کرنا ذمہ داری ہے، ایمان لانا فرض ہے، ایمان کے مطابق عمل کرنا فرض ہے۔ جنت میں اس کا انعام ملے گا، وہاں ذمہ داریاں ختم، ذمہ داری نہیں ہے کوئی، وہ دار التکلیف نہیں، دار الجزا ہے، وہاں ذمہ داریاں نہیں ہیں، وہاں انعامات ہیں، بدلہ ہے۔ تو یہ جو تسبیح ہوگی، جو یہ پکار ہوگی، یہ جو عبادت ہوگی، یہ سب سے بڑی لذت ہے اہل ایمان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑا محبوب ہے، اس محبوب کا ذکر، اس محبوب کی یاد، اس محبوب کا تذکرہ، جس سے وہ دنیا میں مانوس تھے، بار بار اس اللہ کو یاد کرتے تھے، اس کا ذکر کرتے تھے، اور اس سے جو انہیں لذت ملتی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس لذت کو ان کے لیے بلا مشقت باقی رکھے گا۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں کتاب صفت الجنہ میں، صحیح مسلم میں حدیث آئی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ كَمَا يُلْهَمُونَ النَّفَسَ، کہ ان کو تسبیح اور تحمید کا ایسے ہی الہام ہوگا جیسے سانس کا الہام ہوتا ہے۔ یعنی جیسے دنیا میں آپ سانس لیتے ہیں، آپ کے سانس کی آمد و رفت ہوتی ہے، تو اس میں کوئی مشقت ہے، سانس آ رہی ہے جا رہی ہے، آپ کو کچھ پتہ چل رہا ہے، لیکن آ رہی ہے جا رہی ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، اسی سے آپ کی زندگی قائم ہے۔ ایسے ہی جنت میں
وہ تسبیح کرتے رہیں گے، حمد کرتے رہیں گے جیسے ابھی سانس لے رہے ہیں، اور وہ ان کی ایک عظیم الشان لذت ہوگی، اللہ کے ذکر کی لذت۔ تو ایک معنی تو یہ ہے، اور یہی معنی اقوا ہے۔ دوسرا معنی یہ بھی اس کا اہل تفسیر نے کیا ہے کہ اہل جنت کو جب کوئی چیز کی طلب ہوگی، کچھ چاہیں گے وہ، تو کہیں گے سبحان اللہ، اور وہ چیز انہیں پیش کر دی جائے گی۔ وہ کہیں گے سبحان اللہ، کوئی پرندہ اڑتے جا رہا ہے، پسند آ گیا کہ اس پرندے کا گوشت کھانا چاہیے، کہیں گے سبحان اللہ، اور وہ پرندہ بھون کر کے اس کا گوشت انہیں پیش کر دیا جائے گا۔ کوئی پھل کسی پھل پہ نظر پڑی اور دل نے چاہا کہ اس پھل کو کھانا چاہیے، کہیں گے سبحان اللہ، اور وہ پیش کر دیا جائے گا۔ تو ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ معنی بھی ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس آیت میں داخل ہو۔ تو جنت میں ان کی پکار، اور جنت میں ان کا کہنا، اور جنت میں ان کی بات یا کسی چیز کے طلب کا طریقہ ہوگا سبحان اللہ کہہ دینا۔ ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ چاہیے، ان کے دل نے جو سوچا، جو تمنا کی، جو آرزو کی، جو خواہش کی، حاضر کر دیا جائے گا سبحان اللہ کہتے ہی۔ اور سبحان اللہ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کی تسبیح، نقائص سے اللہ کی پاکی کا بیان، اور اس کے بعد حمد کا مرتبہ آتا ہے کہ اللہ کے اعمال پہ اس کی تعریف۔ تو وہ لوگ نہ صرف تسبیح کریں گے، بلکہ تسبیح ابتدا ہوگی اور حمد انتہا ہوگی۔ حمد پہ ان کی اپنی بات ختم کریں گے، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین پہ ان کی بات ختم۔ الحمد، اللہ کو اس قدر حمد پسند ہے، اس کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَام۔ یہ تو اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد کا بیان، درمیان میں آپس میں جو اہل جنت ملیں گے، ان کے جو آپس میں رابطے ہوں گے، ان کے جو اجتماعات ہوں گے، ان کا جو روابط ہوں گے، جو تعلقات ہوں گے، وہ تعلقات سلام پہ مبنی ہوں گے۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَام۔ دنیا میں بھی اہل ایمان کا طریقہ ہے سلام کہنا، لیکن یہاں دنیا میں غل و غش دلوں میں پایا جاتا ہے، لیکن جنت میں اس غل کو انسانی سینوں سے نکال کے پھینک دیا جائے گا، اور اس میں کسی کے بارے میں کسی طرح کی کوئی برائی دل میں باقی نہیں رہ جائے گی، کوئی لغو، کوئی بیہودہ، کوئی فضول بات دل میں آئے گی ہی نہیں۔ جنت میں کسی کا درجہ بہت بلند ہوگا، کسی کا درجہ بہت کم ہوگا، لیکن کبھی کم درجے والے کو بلند درجے کے والے کے بارے میں کسی طرح کا غلط خیال نہیں آئے گا، اور نہ ہی بلند درجے والے کو کمتر درجے والے کے سلسلے میں کوئی غلط خیال آئے گا۔ کہیں تحقیر کا خیال نہیں، کہیں حسد کا خیال نہیں۔ جو آفات اس دنیا میں رکھے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت کے طور پر، امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے، وہ سب جنت میں نہیں ہوں گے۔ شراب جنت کی ہوگی، لیکن شراب کے بعد دنیا میں جو مصیبتیں ہیں، شراب کی وجہ سے جو بیماریاں آتی ہیں، جو سر درد آتا ہے، جو عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، جو اور آفتیں ہیں، جنت کی شراب میں وہ آفت نہیں ہوگی۔ جنت میں جو نہریں ہوں گی، ابھی پچھلی آیت میں اللہ نے ذکر کیا، تجری من تحتہم الانہار، نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ وہ نہریں پانی کی بھی نہریں ہوں گی، شہد کی بھی نہریں ہوں گی، دودھ کی بھی نہریں ہوں گی۔ اللہ نے ان نہروں کا ذکر فرمایا ہے قرآن پاک میں، دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں، شہد کی نہریں اور شراب کی نہریں، جس لذت کو اہل دنیا جانتے ہیں۔ اور وہ نہریں کیسے ہوں گی، اس کی صفات کا احادیث میں جو ذکر آیا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی۔ تو وہاں جو ملیں گے، روابط ہوں گے اہل جنت کے باہمی، وہ سلامتی کی بنیاد پر ہوں گے، اور پھر ان کی جب اجتماعات کا خاتمہ ہوگا، جب آپس میں ایک دوسرے سے ہٹیں گے، یا کوئی بھی نعمت جب مکمل ہوگی، تو سب پر وہ اللہ کی حمد کریں گے۔ اور حمد ہی تو ہے جو نعمتوں کو مزید اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ لئن شکرتم
لازیدنکم، شکر کرتے جاؤ، حمد کرتے جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید پاتے جاؤ، تو وہ تسبیح کرتے رہیں گے، حمد کرتے رہیں گے اور نعمتوں کا تسلسل رہے گا، نعمتیں ان پر دراز سے دراز تر رہیں گی، لازوال رہیں گی، کبھی ختم نہ ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو حمد بہت پسند ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کو حمد بہت پسند، کائنات کی ابتدا بھی حمد سے، قرآن پاک کی ابتدا بھی حمد سے، نزول قرآن کی جو ہے بات اللہ نے کی تو اس کو بھی حمد سے شروع کیا۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اللہ نے سب سے عظیم سورت قرآن پاک کی جو آیت، سب سے عظیم سورت الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا۔ قرآن پاک کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ۔ اہل جنت جنت میں پہنچیں گے تو اللہ کی حمد کریں گے۔ اللہ کے نبی کا نام احمد رکھا، اللہ کا نام محمود، اللہ کے نبی کا دوسرا نام محمد، اس امت کا نام حمادون۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں جو پرچم ہوگا قیامت کے دن، جھنڈا ہوگا حمد کا جھنڈا۔ تو اللہ سے زیادہ کسی کو اپنی تعریف پسند نہیں ہے، اور اللہ کو اللہ کی حمد بہت پسند ہے۔ ایک بار ایک صحابی آئے اور سانس تیز چل رہی تھی، رکوع کے بعد شامل ہوئے، انہوں نے کہا اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ تھوڑی سی آواز بلند ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس نے کہا؟ میں نے دیکھا کہ 30 فرشتے جھپٹ پڑے کہ کون اس کو لے جائے گا، کون لکھے گا اس کو، اور کون اسے لے کے جائے گا، اس حمد کو اللہ کے پاس پہنچائے کہ تیرے بندے نے اے اللہ تیرے بندے نے تیری حمد کی۔ تو حمد اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کی حمد، اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کے انعامات پر، احسانات پر، اور اللہ کے کمالات پر، اور اللہ کی خوبیوں پر، اللہ کی بڑائی پر، اور اللہ کے معبود برحق ہونے پر، اللہ کے حمد کا نغمہ اللہ کو سب سے پیارا ہے، سب سے پیارا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور اس پر بھی ہمیں اللہ کی حمد کرنا چاہیے کہ اس نے اپنے حمد کا طریقہ ہمیں سکھایا ہے۔ اگر اللہ نے یہ حمد کا طریقہ جو اس کو سب سے زیادہ پسند ہے نہ بتایا ہوتا تو جو بہت زیادہ بیان میں تیز ہوتے، زبان کے تیز ہوتے، تو ایک سے ایک اچھے سے اچھا طریقہ وہ حمد کا نکال لیتے، لیکن بیچارے جو کم پڑھے لکھے ہوتے وہ کیسے حمد کرتے انہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اللہ نے کہا الحمدللہ کہہ لو، کوئی کہے میں سب کو ایک طرح کا اجر دوں گا، لیکن اس کے اخلاص پہ اس سے فرق پڑے گا، کتنے اخلاص سے، کتنے شعور کے ساتھ، کتنا سمجھ کر کے، دل کے کس جذبے کے ساتھ کہتا ہے، یہ سب کا فرق تو پڑے گا۔ تو فرق تو ہے، درجے میں فرق ہے، لیکن لفظ کی بنیاد پر نہیں کہ آپ نے کتنا اچھا لفظ اور کتنا جو ہے اپنے لفظ کو کتنا بنا سنوار کے بنایا، نہیں، لفظ کے ساتھ جو بقیہ جذبات ہیں ان کے ذریعے جو ہے اس میں فرق ہوگا۔ تو بہرحال وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔